اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ سورۃ السجدہ آیت 24۔ اور جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھے ہوئے تھے تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ گزشتہ امتوں میں سے ہر امت میں ایک جماعت کو منصب امامت پر فائز کر دیا گیا۔ ہمیشہ قرآن کی صریح آیات ہے اس بات پر کہ ہمیشہ ہر امت میں ایک جماعت کو امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، اور ان کو امامت کے منصب پر فائز کرنے کا کیا معیار رکھا گیا؟ صبر اور یقین کی بنیاد پر وہ منصب امامت پر فائز ہوتے رہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ وہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے تھے۔ لَمَّا صَبَرُوا جب ان لوگوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور وہ ہمارے آیات پر یقین رکھتے تھے۔ صبر اور یقین کی بنیاد پر امامت کا عہدہ دیا گیا۔ ہم نے امامت کے سلسلے میں پہلے سورہ بقرہ آیت 124 میں اور سورہ انبیاء میں اس چیز کا ذکر کیا، تفصیلی بحث کی ہے امامت کن کو ملا کرتی ہے۔ جو بھی عہدہ ملا کرتا ہے، امامت ہے، نبوت ہے، یہ عہدہ مفت میں بلا استحقاق بلا اہلیت نہیں ملا کرتا۔ اللہ کی طرف سے جو بھی چیز ملتی ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہوتی، اہلیت کے بنیاد پر۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو مختلف مراحل امتحان سے گزارا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو امام بنایا۔ اسی طرح انبیاء کو بھی مختلف امتحانی مراحل سے گزارتے ہیں، شدائد سے گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد جب لما صبروا جب وہ اس میں صبر اور یقین کے مرحلے سے گزرتے ہیں تو پھر ان کو منصب دیا جاتا ہے اہلیت کے بنیاد پر اور آزمائش اور امتحانات میں کامیابی کی بنیاد پر۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وہ ہمارے آیات پر یقین رکھتے تھے۔ صبر یقین کی بنیاد پر آتا ہے، انسان کو جب یقین ہے صبر آتا ہے، جب یقین نہیں ہے تو کچھ دیر کے لیے بھی صبر نہیں آتا۔ ایک کتاب ہے شواہد التنزیل، حسقانی کی کتاب ہے شواہد التنزیل۔ حسقانی اہل سنت کا ایک محب اہل بیت شخص ہے۔ اس نے قرآن مجید میں جو آیات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اپنے مصادر سے ذکر کرتے ہیں، شیعہ مصادر سے ذکر نہیں کرتے۔ اس شواہد التنزیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت نزلت فی ولد فاطمہ، یہ آیت جو ہے اولاد فاطمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اولاد فاطمہ کو جو صبر و تحمل کے مراحل سے گزارا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔
ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ سنا دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہ اختلاف کرنا کسی سند اور دلیل کے بغیر اختلاف کرنا، صرف اندھی تقلید کی بنیاد پر اختلاف کرنا، یہ مذموم ہے اور اس کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان کے پاس علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ علم آنے کے بعد اختلاف کرنا نہیں ہوتا، اتفاق کرنا ہوتا ہے، لیکن جب علم آنے کے بعد باغیاً بینہم، بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے علم کو نظر انداز کر کے جو اختلاف کرتے ہیں، ان کو قیامت کے دن اس اختلاف کا جواب دینا ہوگا۔ اختلاف کرتے ہیں مفادات کی وجہ سے، اپنے جو ترجیحات ہوتے ہیں مسلکی، مذہبی، گروہی، علاقائی وغیرہ، اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک روایت مشہور ہے، اختلاف امت رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف رحمت نہیں ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، وہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جس پر تمہارے رب کی رحمت ہے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، رحمت کے لیے ان کو خلق کیا ہے۔ یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے کہ وہ اپنی رحمتوں کا نزول ان پر ہو، اس کو قبول کریں۔ لہٰذا لا یزالون مختلفین الا من رحم، مگر وہ کسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ اختلاف نہیں کریں گے۔ اختلاف امت رحمہ اس آیت کے اور دیگر آیتوں کے ساتھ متصادم ہے۔ امت کے اختلاف جو ہے وہ عقائد اور مذہب اور احکام الہی میں اختلاف، وہ بھی علم آنے کے بعد، قرآن و سنت کے موجود ہونے کے بعد۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ آنے جانے کے معنوں میں ہے، آمد و رفت کے معنوں میں ہے۔ اختلافا آنا جانا، ازلی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں کے آمد و رفت کو جانتا ہے۔ اس کا کیوں ذکر کیا؟ مچھلیوں کے آنے جانے میں ایک عجیب غریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہے، ایک وہ ہے، وہ اپنی جگہ ایک عجیب غریب انکشافات ہے مچھلیوں کے آنے جانے کے راز میں۔ اللہ تعالیٰ مچھلیوں کے آنے جانے کو جانتا ہے۔ ہم اس آیتوں میں پڑھتے ہیں وہ مختلف الملائکہ، فرشتوں کے آمد و رفت کی جگہ مختلف، اختلاف کی جگہ، یہ آپ کے بارگاہ فرشتوں کے اختلاف کی جگہ ہے، یعنی مختلف الملائکہ، فرشتوں کے آنے جانے کا۔ اختلاف امت رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اس کا کیا مطلب؟ آنا جانا رحمت ہے۔ دنیا اسلام کے آنے سے پہلے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ یورپ جو آج کل جو ہے وہ ہم سے بہت آگے اور ہم کو بہت پیچھے ہوئے، اور یہ یورپ جو ہے وہ کثافت کاری میں اور ظلمت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے آ کر کے اسپین وغیرہ کے اوپر حکومت قائم کی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی تجارت کے لیے آنا جانا ہوتا تھا جن علاقوں میں، وہاں اسلامی تہذیب پہنچائی مسلمانوں کے آنے جانے نے۔
دنیا کو روشنی دی، دنیا کو تہذیب سکھائی، دنیا کو کھانا پینے کا آداب سکھایا۔ یہ پچھلے 300 سالوں میں، 300 ہجری سال 300 سالوں میں تمام سیاستداں جو ہے وہ مسلم ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ کوئی غیر مسلم سیاستداں ایک بھی نہیں تھا 3 صدیاں تک۔ اس کے بعد ہم سے سیکھ لیا اور ہم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہماری اپنی بدبختی، آپس میں لڑتے رہے، بڑھتے رہے، ایک دوسرے کی مسجدوں کو گراتے رہے، قتل کرتے رہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں غالب آ گئے، اور بات ہے۔ لیکن یہ اختلاف امت رحمہ، میری امت کا آنا جانا جو ہے اس میں رحمت ہے۔ دنیا کو تہذیب سکھائی میرے امت نے، اور دنیا کو آداب سکھایا، دنیا کو آداب زیست سکھایا کہ زندگی کس طرح کرنا۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہیں ملی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جن کے قیام گاہوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ مشرکین سے خطاب ہے کہ یہ لوگ عبرت نہیں لیتے، انبیاء کے انکار کرنے والوں کے انجام کو نہیں پڑھتے۔ قوم عاد و سمود کے جو علاقے ہیں، تباہ شدہ علاقے، اور ان سے یہ لوگ تجارت کے لیے شام کی طرف سفر کرتے ہیں تو آتے جاتے ہوئے راستے میں روز دیکھتے ہیں کہ عاد و سمود کی تباہ شدہ مناطق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اولم یہد لہم، ان سے ہدایت نہیں لیتے کہ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، اس میں اللہ کے انبیاء کے برحق ہونے پر آیات ہے، نشانیاں ہیں، دلائل ہے۔ یہ تباہ شدہ قومیں جو ہے وہ دلیل ہے کہ ہمارے انبیاء کی دعوت کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا، یہ تباہ ہو گئے، اور ان کے تباہ شدہ علاقے جو ہے یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمینوں کی طرف پانی روانہ کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہے؟ افلا یبصرون۔ اللہ تعالیٰ کی آیات تدبیر ہے کہ ان کی زندگی کو چلانے والا، تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ غیر آباد الارض الجرز، غیر آباد بنجر زمین کی طرف ہم پانی چلا دیتے ہیں۔ سمندر سے بخار اٹھتا ہے اور پھر وہ بخار جو ہے وہ اوپر جا کے بادل بنتا ہے، اس بادل کو اللہ چلا دیتا ہے خشکی کی طرف۔ دیکھیے یہ نظام، اس میں تمہاری زندگی کی تدبیر ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے، نظر نہیں کرتے۔ فنخرج به زرعا، پھر ہم اس پانی میں سے کھیت نکالتے ہیں، لہلہاتے ہوئے کھیت جو ہے، اور ہم پانی چلاتے ہیں، اور پھر ہم خشکی میں اس پانی کو گھراتے ہیں، اور پھر زمین سے سبزہ نکلتے ہیں۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتا ہے، کس نے زمین کے اندر رویدگی پیدا کر دی، کس نے پانی کے اندر یہ خاصیت پیدا کر دی، کس نے پانی کو خشکی کی طرف چلایا۔ افلا یبصرون، یہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے، روز نظر آتا ہے
بادل کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، برستے ہوئے دیکھتے ہیں، اور خشک زمین، غیر آباد زمین کو آباد کرتے ہوئے سرسبز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر لیکن وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو، مشرکین کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے فیصلے کے دن کفار کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ فتح کا، فیصلے کا۔ قُلْ یوم الفتح، یہ یوم الفتح کون سا دن ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں یوم الفتح سے مراد بدر کا دن ہے، وہاں فیصلہ ہوا تھا، کفار مارے گئے تھے، بڑے بڑے قریش کے اکثر رئیس وہاں مارے گئے۔ اور بعض نے فتح مکہ قرار دیا ہے، فتح مکہ مراد ہے اس سے کہ فتح مکہ کے بعد کا ایمان جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا۔ اور بعض نے روز قیامت مراد لیا ہے، یوم الفتح سے مراد فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن تو ہر کوئی ایمان لے آئے گا، وہاں ایمان نہ لانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں پر کسی کے اختیار میں، کسی کے بس میں نہیں ہے وہ ایمان نہ لائیں۔ آپ کو پہلے بتایا کہ متاسفانہ ہمارے کچھ لوگ مسالک کہتے ہیں دنیا میں بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، آخرت میں بھی بس میں نہیں، دنیا میں بھی بس میں نہیں، مجبور ہے۔ سبحان اللہ، دار امتحان اور دار جزا ایک جیسا ہے۔ ہم کہتے ہیں دار جزا میں انسان بے بس ہے، اختیار سلب ہوتا ہے، ابھی تو جواب دینا ہے۔ دار امتحان میں انسان آزاد ہے، انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ ہمارے یہ موقف ہے، یہاں بھی اللہ کا فیصلہ چلتا ہے تکوینیات میں، تشریعیات میں اللہ اپنے کام کو ہدایت کہتا ہے، نہ جبر۔ آپ کو بتایا نہ جبر نہ تفویض، لا جبر ولا تفویض، بل الامر بین امرین ہے۔ اس امر بین امرین کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ جبر کہتے ہیں، یہ لوگ تفویض کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو ہدایت کہتے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، ہدایت ہے، راستہ دکھاتے ہیں، آگے اس کا کام ہے اس راستے ہدایت کے اوپر چلنا نہ چلنا۔ قیامت کہتے ہیں بعض لوگ، قیامت مراد ہے، قیامت میں کسی کا بس نہیں چلتا۔ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافر لوگ وہاں تو ایمان لائیں گے نا، وہاں تو مجبور ہے، قیامت کے دن تو مجبور ہے۔ دنیا میں یہ لوگ اپنا ارادے کا مالک تھے، انہیں تو ایمان نہیں لایا۔ آخرت میں وہ اپنے ارادے کے مالک نہیں ہے، تو جب وہ ارادہ کا مالک نہیں ہے تو اس ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ ایمان وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادے سے لاتا ہے، یہ لے آتا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان کو مہلت ملے گی۔ کچھ جو لوگ کہتے ہیں یوم الفتح سے مراد فتح مکہ ہے، وہ ایمان سے مراد امان لیتے ہیں۔ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اور فتح مکہ کے بعد ملنے والے امان انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ سب کو امان مل گیا تھا نا، سب کو۔ یہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر فرمایا تھا کہ سب کو انتم الطلقاء، تم بس آزاد ہو۔
جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو امان ملے گا۔ ابو سفیان جو رسول اللہ سے لڑتے رہے بڑھتے رہے، اس میں گھر میں داخل ہونے والے کو امان ملے گا کا اعلان ہوا۔ کیا اسلام کی مثبت سیاست ہے۔ جی ابو سفیان لڑتے رہے، زندگی بھر لڑتے رہے، اور آج رسالت مآب کو جب فرصت ملی اس کے خلاف انتقام نہیں لیا، جی الٹا اس کے گھر میں داخل ہونے والوں کا امان کا اعلان ہو گیا۔ جو کہتے ہیں یہ امان جو ہے ان کو دنیا میں امان تو مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس امان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یوم الفتح، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ اپنے اختیار سے تو نہیں ایمان لائے، جی وہاں ایمان نہ لانے کی کوئی صورت نہیں رہتی تھی، کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو گیا، 10,000 اسلام کا لشکر جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو گیا، اور ان کے لیے راہ فرار بھی نہیں ہے، اور لڑ بھی نہیں سکتے تھے، بھاگ بھی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، کوئی چارہ نہیں تھا، مجبور اور مقہور تھے۔ اور پھر اس وقت وہ ایمان لے آئے۔ یہ ایسا ایمان ہے جس طرح فرعون جب غرق ہو رہا تھا، پانی کے نیچے چلا گیا، مرنے سے پہلے کہا میں ایمان لاتا ہوں، مجھے اب یقین آیا موسیٰ برحق ہے، ابھی تو فائدہ نہیں ہے۔ جب موت سامنے آ گئی تو وہ ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح فتح مکہ میں جب وہ یہ لوگ بے بس ہو گئے، ان کا اپنا اختیار سلب ہو گیا، تو اس وقت جو لوگ کہتے ہیں کہ الفاتح سے مراد فتح مکہ ہے، وہ استشہاد کرتے ہیں قرآن کے دیگر آیات سے، کہ دیگر آیات میں بھی لفظ الفاتح جو ہے وہ یہ جو فتح و نصرت ہے اس کے فتح و غلبہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، دیکھو یہاں فتح سے مراد فتح و غلبہ ہے۔ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، تو ہی میرے اور ان کے درمیان میں حتمی فیصلہ فرما۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ان سب میں فتح، فتح سے مراد جو ہے وہ فتح مکہ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جب مسلمان مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم سہتے اس وقت ہمیشہ کہتے تھے کہ بس اللہ کی فتح و نصرت آنے والی ہے، اس وقت دکھا دیں گے تم کو، تو مشرکین کہتے تھے کہ یہ ہمیشہ فتح و نصرت کا ذکر کرتے ہو، عاد و سمود کا ذکر کرتے ہو، گزشتہ اقوام کا ذکر کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، متی ھذا الفتح، یہ لوگ استعارت، وہ تمہاری جو فتح کا دن آنے والا ہے وہ فتح کہاں ہے؟ متی، تمسخر کرتے تھے مشرکین، مزاح اڑاتے تھے، متی ھذا الفتح، یہ فتح کہاں ہے کہ کوئی فتح تمہاری آنے والی ہے۔ لہٰذا یہاں بھی فتح سے مراد جو ہے وہ مسلمانوں کا فتح مکہ ہے، اور اس کے بعد کا ایمان جو ہے وہ قبول نہیں، فائدہ نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اپنا نظریہ نہیں بتا رہے ہیں۔ اپنے جو آپ کیا کہتے ہیں ہم نے لکھا ہے یہاں والعلم عند اللہ، جی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آیت کا لب و لہجہ جو ہے وہ اس قدر واضح نہیں ہے کہ اس فتح سے مراد کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، ان سے منہ پھیر لے اور انتظار کرے،
یقیناً یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس آیت سے تو لگتا ہے فاتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لے، ان کو مہلت دے دے۔ یہ جو توہین کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں آپ کی، ان کو درخور اعتنا نہ سمجھیں۔ فَأَعْرِضْ، ان کی جو اہانت ہے، یہ تمسخر ہے، ان سے آپ منہ موڑ لیں، اعتنا نہ کریں، یہ مزاح اڑاتے رہیں۔ وَانتَظِرْ، اور انتظار کریں۔ یہ لوگ جب مزاح اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، یہ توہین اس وقت قابل برداشت ہوتا ہے اس انتظار کی وجہ سے، اس یقین اور ایمان کی وجہ سے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کرو ابھی تم لوگ، منتظر، اور آپ انتظار کریں ان کا کیا برا انجام ہونے والا ہے، کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ آپ کے زیر نگیں آنے والے ہیں۔ چنانچہ آئے لوگ آپ کے زیر نگین آئے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ، اپنے رب کی طرف سے فتح و نصرت کا انتظار فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بتایا آپ کو، یہ فتح کا انتظار، منتظر قرینہ بنتا ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، یہ مشرکین بھی اپنی ناکامی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نادانی میں اپنی شکست، اپنی ناکامی، اپنی رسوائی کا جو ہے، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا تو ان کی رسوائی ہوگی، ان کی شکست ہوگی۔ آپ بھی ان کی رسوائی کا انتظار کریں۔ یہ حکم جو ہے انتظار کرو، یہ ایک نوید ہے، ایک خوشخبری ہے۔ یہ آپ بھی انتظار کریں، فتح و نصرت کا انتظار کریں۔ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں رسوائی کا انتظار، وہ رسوائی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ فتح و نصرت کا انتظار کریں، دونوں انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک نوید فتح و نصرت ہے اپنے رسول کے لیے، اور ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کی نوید سنائی ہے، اور یہ فتح و نصرت جو ہے وہ جیسے خوشخبری سنائی بس دوسرے تیسرے دن میں فتح و نصرت ملتی ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا، اور بہت بڑی سختیوں سے، آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں فتح و نصرت آتی ہے۔ یہ فتح و نصرت مفت میں نہیں ملا کرتی جی۔ ایک آیہ مجیدہ ہے، قابل غور ہے۔ یہ لوگ مایوس ہونے لگے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہ سوچنے لگے کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے، کہاں ہے فتح و نصرت، کب آئی؟ آخر تک لے گئے، اور مایوس ہونے لگے، اور یہ گمان ہونے یعنی کرنے لگے لوگ کہ دوسرے لوگ بھی گمان کرنے لگے، انہم قد کذبوا، ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، کہاں ہے فتح و نصرت؟ اس وقت اللہ کی فتح و نصرت آتی ہے، آپ کو بھی کامیابی ملتی ہے، مفت میں نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، آزمائش کرنا میں جانا ہوتا ہے، کوشش اور سعی کرنا ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔